ہائے گائز، السلام علیکم، ویلکم بیک رانا احمد پیج پہ آپ سب کا ویلکم ہے۔ دعا اور امید کے ساتھ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ گڈ مارننگ۔ اس وقت آپ کا رانا بھائی اسٹڈی کر رہا ہے۔ آج ہے سنڈے کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو گھر کو ہی میں اسکول بنا لیتا ہوں، تو سارا دن لگاتار میں پڑھتا رہتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے، پھر آج کا ویلوگ کرتا ہوں سٹارٹ۔ میں اس وقت لیسن جو یاد کر رہا ہوں کیمسٹری کا، ارہینیس کنسیپٹ لانگ کوشچن ہے، وہ میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں۔ یہ ہے میری کیمسٹری کی بک جس کا میں کر رہا ہوں سبق یاد۔ تو زندگی ساری اسٹڈی کی ہے، ساری زندگی اسٹڈی کر کے گزارنی ہے، بعد میں کیا کام کرنا۔ پھر آج کے ویلوگ میں دھوپ اور اس کے اثرات کے بارے میں موضوع یہ ہے، اس پر میں آج کے ویلوگ میں بات کروں گا۔ 2 کوشچنز بھی ہیں، ان کا بھی جواب دوں گا۔ 2 سوال ہیں، ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو دھوپ ہے ہماری باڈی، اس کا ٹیمپریچر کیسے ریگولیٹ کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے دھوپ کی شعاعیں ہماری باڈی پہ ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اپنا اثر شروع کر دیتی ہیں۔ سردیوں میں وہ دیکھیں نا سورج تو بڑے ہی گرم ہوتا ہے، تو انسان کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ فائدہ مند ہونے کے بعد یہی سورج گرمیوں میں بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں سردیوں میں سورج اور گرمیوں کا سورج ماموں کتنا فرق ہوتا ہے۔ گرمیوں کا سورج انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا، سردیوں کا سورج انسان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے گرمیوں کے سورج کی بات کرتا ہوں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پت، چھوٹے چھوٹے دانے منہ پر آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں تو منہ پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سردیوں میں بھی آج کل یہی روٹین چل رہی ہے، تو اگر ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں تو منہ پر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے آپ کی باڈی کے ایفیکٹس ہیں جو سورج آپ کے اثرات دیتا ہے آپ کی باڈی پہ۔ سوال نمبر 2، سورج کی کرنیں کا فائدہ انسان کیسے حاصل کرتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، انسان صبح نہاتا پھر آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا جسم نیم گرم ہو جاتا ہے، تو اسے اندر سے مثلاً بلڈ بھی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی سوچیں کہ سردیوں میں آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آپ کا بلڈ جم جاتا ہے، تو آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈ نہیں جمتا، ہوا جتنی مرضی ٹھنڈی چلے دھوپ کے ہوتے ہوئے، ہوا ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی دھوپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ بندہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، تو انسان پھر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ انسان کے ہیٹ اپ ہونے کے بعد انسان اپنے وولیٹائل موشن میں آ جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے سورج کے آگے رہتا ہے جتنے سورج چڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد مین بات پر آتا ہوں، 2 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، سورج کے ساری کائنات پر اثرات، جتنی بھی مختلف اپارٹمنٹس ہیں جن کے اثرات آپ کو میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، سورج ماحولیاتی نظام کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ماحولیاتی نظام مثال کے طور پر گرمیوں میں لوگ سورج چڑھے تو خوش نہیں ہوتے، سردیوں میں ماحولیاتی نظام کچھ یوں ہے، لوگ اگر سورج چڑھے تو خوش ہوتے ہیں، اگر بادل ہو تو خوش نہیں ہوتے۔ گرمیوں میں اس کے الٹا ہے، بادل ہو تو خوش ہوتے ہیں، دھوپ ہو تو خوش نہیں ہوتے۔ تو واٹس ریزن، سوال آتا ہے ریزن کیا ہے اس کی۔ ریزن یہ ہے کہ
قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موسم رکھے ہیں، موسم بہار، موسم نظام، موسم خزاں، بڑے بڑے موسم ہیں، رنگین موسم جو دنیا کے لیے قدرے بے خود ہیں موسم۔ یہ سارے جتنے بھی موسم ہیں سب میں سے ایک ہی موسم صحیح ہے، موسم بہار۔ اس میں ہر چیز کو ہریال چھا جاتا ہے، ہر چیز اپنے جوش میں آئی ہوتی ہے۔ اب اس وقت سردیوں کے زمانے کو انسان کی قدر خاصیت وہ پودے آپ کو میں بتاؤں کہ بہت ہی زیادہ ان کا رنگ اڑ جاتا ہے، بہت ہی چیزیں جو موسم بہار میں اپنے جوش میں آئی ہوتی ہیں وہ قدر نظام تک بکھر جاتی ہیں، ان کا ہمت، ان کی مجال، ان کا جوش اجڑ جاتا ہے، پل پل کو وہ لوگ ترستے ہیں جن کے لیے یہ ایمن ہوتا ہے۔ آپ نے بکوں میں پڑھا ہوگا امیون سسٹم، امیونولوجی سسٹم، یہ سب اس کو ریسپونس کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت ایسی نرو ہے، ہمارے جسم کو تھوڑی سی ہیٹ محسوس ہو تو فوراً دماغ میں میسج چلے جاتے ہیں۔ تو دراصل میں اپنی بات پر آتا ہوں، آج کل کا نیا دور چل رہا ہے، نیا دور چلنے کے باوجود بھی لوگ اپنے کاموں پر چل رہے ہیں، جو ان کو کام سوٹ کرتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں، جن کی اپنی مرضی ہو۔ تو آج کل کا زمانہ فیشنیبل ہے تو دھوپ کی طرف آج کل لوگ توجہ نہیں دیتے، کئیوں نے گھر میں ہیٹر بھی رکھے ہوتے ہیں، ہیٹر رکھنے کے باوجود ان پر چند اثرات ہوتے ہیں، زیادہ خون گرم ہو جائے تو خارش پڑ جاتی ہے، تو بہت ساری خون گرم ہونے کی وجہ ہے، تو یہ سارے ایفیکٹس سورج سے آتے ہیں۔ کوئلہ بھی سورج کی مثال ہے، جتنا کوئلہ گرم ہوتا ہے اتنے اس سے کئی گنا زیادہ سورج گرم ہوتا ہے، اس سے پل پل کو انسان تڑپتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کہیں اور۔ میں نے اپنے ولاگ میں ایک موضوع رکھا تھا اور 2 سوال رکھے تھے، اب 2 اور سوال رکھتا ہوں۔ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کی گروتھ کتنی ہو رہی ہے۔ 2005 میں پاکستان کی کل آبادی ارب تھی، اس میں کئی لوگ جا بھی رہے ہیں، کئی لوگ آ بھی رہے ہیں۔ کہتا ہوں جتنی زیادہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں تو اتنے زیادہ لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ چائنا میں یہ تھا کہ 1-2 بچے سے زیادہ نہیں آتا تھا، اب رول ان کا جتنے مرضی دنیا میں ہیں بچے، تو قانون کا کچھ نہیں، قانون تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے جو رب نے بنایا وہ قانون، تو ہر چیز بہت ہی زیادہ مقتدر ہے، وہ نظر انداز کو بھی انداز کر دیتی ہے۔ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، مشہور مسجد ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی دنیا میں مسجد ہے، وہ کون سا آخرت والی مسجد ہے، اللہ معاف کرے، وہ بھی دنیا والی مسجد ہے۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا قانون بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نمازوں کا ثواب رکھا ہوا ہے، تو مسجد اقصیٰ ہے یہاں پاس کے ملک میں، مسجد اقصیٰ بھی وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ ضروری نہیں کہ عام مسجدیں، یہ ساری جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ خانہ کعبہ کی طرف سے شاخیں بنی ہوئی ہیں، ہم خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، خدا ہمارا جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے یا پھر یہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو دنیا، دراصل میں نے آپ کو سوالوں کا جواب بتا دیا ہے، تو پھر 2 اجازت، بڑی باتیں ہو گئی ہیں، اب رانا بھائی اسٹڈی کرنے لگا ہے۔ See you next day. See you tomorrow for Monday. My vlog watching, please.
جو میرے نیو ویورز ہیں وہ سب میری ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل کی گھنٹی دبانا مت بھولیے. اور جو یوٹیوب پہ نئے آئے ہیں کاش ان کے پاس بھی میری ویڈیو چلی جائے تو وہ بھی میری چینل کو سبسکرائب کر دو. پھر اجازت جا رہا رانا بھائی. آئی ایم بیک. اللہ حافظ.